السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد اور بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو رمضان مبارک کے روزہ رکھنے کی توفیق دی، اور ساتھ ہی ساتھ فجر کی نماز میں بھی ہم حاضر ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی بڑی توفیق ہے، اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد اور بے انتہا شکر و احسان ہے۔ سامعین کرام، سورۃ الفاتحہ کا درس لگاتار ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے آیت نمبر 5 یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت کریمہ کی تفسیر اور اس کا معنی اور مفہوم پیش کیا تھا۔ سامعین کرام، ہم نے یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ جو صورت ہے، یہ صورت اس کو سورہ دعا بھی کہتے ہیں، یعنی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی گئی ہے، جیسا کہ جو ابھی آگے جو آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 6، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی جو بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے پہلے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بزرگی بیان کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے لیے اور مومن مسلمان بھائیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے۔ یہ دعا کا ایک بہترین طریقہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بتلایا ہے کہ پہلے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرے، کہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ وہ رحمان ایسی بزرگی والی شخصیت ہے، ایسی بزرگی والی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ذات ہے کہ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، یہ جو تعریف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کو کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یعنی مجھ کو بھی اور میرے مسلمان بھائیوں کو بھی صراط مستقیم پر چلا، صراط مستقیم کی رہنمائی فرما۔ یاد رکھیے، جب کوئی بھی بندہ کچھ سوال کرتا ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مانگنا ہے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لیتا ہے، جیسا کہ سورۃ القصص آیت نمبر 24 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا دعا کی؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ تو نعمت میری طرف نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں۔ سیدھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لیا۔ ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے، ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مانگنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بیان کر دی جائے، جیسا کہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 میں یونس علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری ذات پاک ہے، تو ہی عبادت کے لائق ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں ظالموں میں سے ہوں۔ تو یہاں پر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بیان کر دیا۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی مانگنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے تو جو مانگنا ہے وہ بیان نہیں کرتا ہے بلکہ صرف تعریف کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شاعر کا شعر ہے جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ شاعر نے کہا کہ میں اپنی حاجت اور ضرورت آپ کے سامنے رکھوں یا آپ کی جو بخشش ہے اس کو اپنے لیے کافی سمجھوں، کیونکہ اے اللہ تیری صفت بخشش کی ہے، لہٰذا اگر کوئی مانگنا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو ضروری نہیں کہ مانگنے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا ہی جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صرف تعریف بیان کر دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے گا۔ تو یہ مانگنے کے طریقے ہیں، لیکن شریعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے، مانگنے کے لیے جو طریقہ بتلایا گیا ہے وہ اس طرح سے بتلایا گیا ہے کہ جب آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ مانگے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرے،
اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور پھر اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرے۔ یہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا جو ہے یہ ہدایت سے ہے، اور ہدایت کا مطلب ہوتا ہے توفیق دینا، رہنمائی کرنا، رستہ دکھا دینا۔ یہ جو ہدایت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بندہ مانگتا ہے تو ہدایت کا جو لفظ ہے کبھی اپنے آپ متعدی ہوتا ہے، یعنی ایک مفعول سے زیادہ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی الا صلہ کے ذریعے سے مفعول ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے رہنمائی طلب کی جا رہی ہے، مانگا جا رہا ہے، توفیق طلب کیا جا رہا ہے کہ الصراط المستقیم، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرما۔ یہ جو صراط مستقیم ہے کس کو کہتے ہیں؟ تو حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری کے اندر بیان فرمایا ہے کہ الصراط المستقیم سے مراد وہ رستہ ہے جو بالکل سیدھا ہو، بالکل واضح ہو، جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الصراط مستقیم کی پوری تعریف بیان کی، کیونکہ الصراط مستقیم کا مطلب ہوتا ہے دین اسلام۔ الصراط مستقیم کا مطلب دین اسلام۔ تمام دنیا کے جو ادیان ہے اس میں دین اسلام جو ہے وہ الصراط المستقیم ہے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسند احمد کی روایت ہے، نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراط مستقیم کی مثال بیان کی۔ کیسے مثال بیان کی؟ مثال اس طرح سے بیان کی کہ ایک سیدھا رستہ ہے اور رستے کے دونوں طرف دیوار ہے، دیواروں میں بہت سارے دروازے ہیں، ہر دروازے کے اوپر پردہ لٹکا ہوا ہے۔ دروازے کے بالکل سامنے جہاں پر انٹرنس ہے وہاں پر ایک پکارنے والا پکار رہا ہے کہ لوگوں سیدھے رستے کی طرف جاؤ، ادھر ادھر دائیں بائیں جو دروازے ہیں اس کو مت دیکھو۔ رستے کے بالکل بیچوں بیچ میں ایک اور ہے پکارنے والا، بولنے والا، کہ آدمی کبھی بھی جب رستے پر چل رہا ہے اور جو دیوار ہے اس کے اندر جو دروازے لگے ہیں اس دروازے کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ جو بیچ میں پکارنے والا ہے وہ کہتا ہے تجھ پر افسوس ہو، اس دروازے کو مت کھول وگرنہ تو اس کے اندر داخل ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پر جو رستہ ہے، رستے سے مراد دین اسلام ہے، جو دیوار ہے دونوں طرف اس سے مراد اسلام کے حدود ہیں، اور دیوار کے اندر جو دروازے ہیں وہ دروازے حرام و حلال کے ہیں، حرام کے ہیں کہ آدمی اگر اس کو کھولے تو حرام کے اندر چلا جائے۔ انٹرنس پر جو پکارنے والا ہے وہ قرآن کریم ہے جو لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ سیدھا رستہ اختیار کرو، اور درمیان میں جو پکارنے والا ہے وہ ہر انسان کے اندر اس کا ضمیر ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے جو ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، وہ انسان کو کہتا ہے کہ دیکھو دروازے کو مت کھولو، اگر تم دروازے کو کھولو گے تو سیدھے تم حرام کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ تو یہ دین اسلام ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو، مسلمانوں کو یہ سکھلایا ہے کہ جب بھی نماز پڑھو تو یہ دعا مانگو، یعنی اللہ تم مجھ کو ہدایت دے دے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہدایت تو پہلے سے ملی ہوئی ہے، جبھی تو ہم مسلمان ہیں، ہم لوگوں کو تو ہدایت ملی ہوئی ہے تبھی تو ہم مسلمان ہیں۔ پھر جب ہم مسلمان ہیں، ہم کو ہدایت ملی ہوئی ہے، تو بار بار ہدایت طلب کرنے کی کیا ضرورت؟ جواب یہ ہے کہ ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضرورت کو سمجھا، اسی لیے کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندہ برابر رب العالمین کے بارگاہ میں جھک کر کے رب العالمین سے توفیق طلب کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو تو توفیق دے، ہم کو رسوخ دے، ہم کو بصیرت دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو سیدھے رستے کی رہنمائی کر دے۔ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے برابر دعا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندہ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم مجھ کو توفیق دے، اچھائی دے، خیر دے، بھلائی دے، ہدایت کا رستہ دکھلا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت اپنے بندوں کی دعا کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ دن میں، رات میں، جب بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہاں تک کہ اگر بندہ مجبور ہو، بے بس ہو، لاچار ہو، اور ایسی صورت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ یعنی ہدایت مانگنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے سورۃ النساء آیت نمبر 136 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو کہا، کیا کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والذی نزل علی رسولہ والذی نزل علی من، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، ایمان لاؤ،
اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس کتاب پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس کتاب پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئی۔ تو دیکھیے یہاں پر ایمان لانے والوں کو پھر سے ایمان لانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ پہلے سے ایمان والے ہیں پھر بھی ان کو ایمان لانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان کے اندر پختگی آئے، عمل کے اندر ہمیشگی آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ اور سمجھایا، سورہ آل عمران آیت نمبر 8 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے بندے لوگ کہیں، کیا کہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، جب تو نے ہدایت دے دی دل میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں آنا چاہیے، ہمارے دل میں ٹیڑھا پن نہ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اور اپنی خاص رحمت سے تو ہم کو نواز دے، بے شک تو نوازنے والا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہدایت اگرچہ ملی ہوئی ہے پھر سے ہدایت مانگنا ہے، اور اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ ہدایت کے راستے پر چلا، ہدایت کا راستہ چھوڑ کر کے ہم دوسرے راستے پر نہ چلے۔ اللہ تبارک و تعالی تو ہمیں اس کی توفیق عنایت فرما۔ محترم سامعین کرام، آگے ابھی ایک آیت کریمہ اور ہے جس کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے، تمام امت مسلمہ کے اوپر رحم و کرم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو درست فرمائے، اللہ تعالیٰ غیب سے ہماری مدد فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول کا متبع اور فرما بردار بنا دے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔